یہ احادیث کی جو خدمت ہے، کتنے ائمہ کے اصحاب ایسے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے مقامات انہوں نے حاصل کی. جیسے کہا جاتا ہے کہ حضرت زرارہ ابن اعین چھٹے امام کے اور پانچویں امام کے بھی اصحاب میں سے تھے. امام نے فرمایا تھا کہ چھٹے امام نے ان کے متعلق کہ اگر زرارہ نہ ہوتے تو میرے والد کی تو اس لحاظ سے روایات کے اندر بہت زیادہ، اور خود زرارہ جو ہیں قبرستان جنت البقیع میں کسی مقام پر دفن ہے. تو اتنے یعنی احادیث کی خدمت کی وجہ سے، تو آپ احادیث کی خدمت کیا کریں گی کہ ان کو حفظ کریں گی اور دیگر لوگوں تک اس کو پہنچائیں گی، برمحل ان کا انتخاب کر کے لوگوں کے سامنے خدمت ہوگی. اب اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس، کچھ چیزیں اس کے اندر اور بھی تھیں کہ جو کہ بیان کرنی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال بس اس کے اندر ایک بات یہ کہ بچوں کو بھی کوشش کریں کہ شروع سے اس بات کا عادی بنائیں. بچے جب تک مدرسے نہیں آئیں گے، مدرسۃ القائم میں بچوں کا بھی انتظام ہوتا ہے، کوشش کریں کہ اپنے خاندان، اپنے گھر کے بچے جو ہیں وہ اپنے علاقے کے بھی جو دینی مدارس ہیں وہاں پر ان کو داخل کروائیں، کیونکہ یہ بچپن سے ہی انسان ان چیزوں کا عادی بنتا ہے. علماء تک اپنے بچوں، تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک عالم ہے، اس نے اپنے بچوں کو بھی عالم بنایا ہوا ہے، چھوٹے بچے وہ بھی امامہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک فضا ایک گھر کے اندر ایک سازگار ہوتی ہے، چاہے وہ عام دنیاوی تعلیم بھی کیوں نہ حاصل کریں، بچپن سے دینی تعلیم کا بھی باقاعدہ ایک انتظام ایک ٹیوشن ٹیچر کے طور پر گھر کے اندر لگائیں، ایک ٹیوٹر کے طور پر کوئی نہ کوئی ان کو پڑھانے کے لیے آئے. تو اب پوری نسلیں اس طرح سے چلتی ہیں. اگر آپ دیکھیں آیت اللہ سیستانی کے جو دادا تھے سید حسین صفوی، آیت اللہ سید حسین صفوی یہ قاضی القضات تھے اپنے زمانے کے، وہاں سے سلسلہ چلا. تھے باقر سیستانی جن کا امام زمانہ سے ملاقات کا واقعہ بھی بہت مشہور ہے، ایک عورت کے پردے کے حوالے سے جو بہت مشہور ہے، جو بھی پڑھنے کا ٹائم نہیں. یہ آیت اللہ سیستانی کے والد ہیں باقر سیستانی، انہی کے نام پر انہوں نے اپنے بیٹے کا بھی نام رکھا ہے. اور آیت اللہ سیستانی کے جو بھائی تھے یہ محمود سیستانی، اب تو انتقال کر گئے، یہ بھی عالم دین اور بہت بڑے مجتہد. آیت اللہ سیستانی پھر خود اپنے والد اور اپنے دادا کے بعد، یعنی یہ خود یعنی سوچیں کہ کیا یہ خاندان ہے کہ ایک سے ایک بڑھ کر اس کے اندر دادا قاضی القضات، اس کے بعد والد بھی آیت اللہ، اس کے بعد خود آیت اللہ سیستانی مرجع عالم، اور اس کے بعد پھر اپنے جو ان کے بیٹے ہیں باقر اور رضا، یہ خود تقریباً درجہ اجتہاد پہ ایک ہیں اور دوسرے کے تو در سے خارج چل رہے ہیں. اور آیت اللہ سیستانی کے جو پوتے ہیں دونوں، یہ بھی دونوں عالم دین. یعنی یہ 5 نسلیں تو میں نے آپ کے سامنے اسی طرح سے جو ہے وہ ذکر کر دی، ایک سے ایک بڑھ کر اس کے اندر جو ہے وہ افراد موجود ہے. تو یہ اس سے ہوتا ہے گھر میں جب ایسی فضا سازگار ہو علم دین حاصل کرنے کی، تو پھر اولادوں میں بھی یہ سلسلہ چلتا ہے. تو آپ نے دیکھا دادا، والد، آیت اللہ سیستانی، پھر ان کے بیٹے اور پوتوں تک جو ہے یہ سلسلہ اس انداز سے چلتا ہوا آ رہا ہے. تو اسی طرح سے آیت اللہ بہجت کے جو والد تھے، ان کا نام بھی محمود تھا. آیت اللہ بہجت بہت چھوٹے تھے، ایسی تربیت والد نے کی کہ بہجت جو ہے سوچیں کہ کتنے بڑا ایک مرد عارف جو ہے وہ بن گیا. تو بچپن سے یہ سلسلہ جوانوں کے اندر یہ شوق بیدار ہوتا ہے، تو پھر کہیں جا کر اس قسم کے افراد نظر آتے.
اور اس کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے. آیت اللہ شیخ جعفر علی کشف الغطا کے متعلق ملتا ہے کہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعا کرتے تھے کہ پروردگارہ میرے خاندان اور اولادوں کو فقیہ بنا دے. اور پروردگار نے ان کی تڑپ کو دیکھ کر دعا کو قبول کیا, ان کے نامور فقیہ ان کے خاندان میں پیدا ہوا, ایک سلسلہ پورا جو ہے وہ قائم ہو گیا. تو اپنی دعاؤں کے اندر اس سلسلے کو جاری رکھنا ہے کہ علم دین ہماری نسلوں کے اندر باقی رہے. تو اس لحاظ سے بہت اس بات کی اہمیت ہے. اچھا دیکھیے, گھروں میں ہمارے عام طور پر پڑھائی لکھائی کے سلسلے میں کیا ہوتا ہے, فضا سازگار نہیں ہوتی. دنیاوی پڑھائی کے لیے بھی کون سی چیزیں اختیار کی جاتی ہیں جو مائیں عام طور پر کرتی. کہا جاتا ہے کہ اولاد کی تربیت یا پڑھانے لکھانے کے لیے ماؤں کے جو خصوصی آلات ہوتے ہیں تربیت کے, وہ یہ ہیں جو آپ کے سامنے ہینگر اور پنکھے وغیرہ سے پٹائی وغیرہ کا. اس سے گھر کا اچھا ماحول تھوڑی بنے گا. اس مار پٹائی سے آج تک کوئی بچہ پڑھ کے نہیں دیا. ہاں البتہ بچپن سے شوق اگر بیدار ہو گیا تو ایسا شوق ہوتا ہے کہ پھر وہ جوتوں کے پاس بیٹھ کر بھی پھر علم حاصل کرتا ہے, اور پھر بڑھاپے تک یہ شوق چلتا ہے. یعنی کتابوں کے ساتھ وہ بڑا عالم بن جائے گا. کتابوں کے ساتھ آپ دیکھیں بانو امین اصفہانی جو خواتین میں ایک خاتون جو مجتہدہ بنی اور ایسی عارفہ تھیں, وہ خود فرماتی ہیں کہ میرے علاقے میں حضرت اسرائیل کسی کی قبض روح کے لیے آتے ہیں تو مجھے اس کی اطلاع ہو جاتی کہ آج کس گھر میں تشریف لے گئے. تو بانو امین اصفہانی ان کے متعلق میں ویسے پہلے بیان کر چکا ہوں پچھلے نشستوں میں جو کلاسز ہوئی ہیں یہاں پر, کہ بانو امین اصفہانی کے 11 اولادیں تھیں. کوئی سوچ سکتا ہے کہ 11 اولادوں کتنے زیادہ مسائل ہوتے ہیں ان کے تربیتی, اس کے باوجود بھی اتنا علم حاصل کیا کہ درجہ اجتہاد تک پہنچی. لیکن اس کے لیے ویسے ہی کہ ایک دفعہ ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا. جس وقت یہ طالب علم تھیں اور علم حاصل کرتی تھیں تو وہ عالم دین کو گھر پہ پڑھانے کے لیے آتے تھے. اس دن انہوں نے خود چھٹی کر لی, آج تو بانو کے بیٹے کا انتقال ہوا, آج کہاں پڑھیں گی. تو انہوں نے باقاعدہ ان کو کسی کو بھیج کر بلوایا کہ آج آپ پڑھانے تشریف نہیں لائے. کہا کہ خانم میں سمجھ رہا تھا کہ آپ آج بیٹے کا انتقال ہو. کہا نہیں, علم دین کے لیے. یعنی انہوں نے اپنے جو معمولات زندگی اس کو متاثر نہیں کیا. تو یہ تبھی اس بلندی اور اوج تک یہ افراد پہنچتے ہیں. تو بڑھاپے کے اندر بھی شوق اسی انداز سے برقرار رہتا ہے. مرجے ہو جاتے ہیں لیکن مطالعے کا شوق. آیت اللہ شبیری زنجانی آج بھی اتنا مطالعہ کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے سارے مراجع کا یہی حال ہے. اور نماز کا شوق اگر بچپن سے ہو جائے, علم دین کا شوق بھی نماز کا شوق ہو جائے, تو یہ پھر بچپن سے ہی اپنے پیچھے نمازیں بھی کھلونوں کو رکھ کے اور اپنے جو بھی اس طرح کے جو ہوتے ہیں ان کو پڑھانے کا شوق ہو جاتا ہے. بچیاں ہیں ان کو اگر اس کا عادی بچپن سے بنایا جائے, علم دین کے لحاظ سے بھی ہے اور عبادت کے اعتبار سے بھی یہی بات ہے. حتیٰ کہ پھر یہی بچے اگر بیمار بھی ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے. بچیاں بیمار ہو جاتی ہیں تب بھی اسی بیماری کی حالت میں اپنی کوئی نماز چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتی. یہاں چھوٹے بچے جن کے پاؤں میں فریکچر وغیرہ ہو گیا ہے, وہ والدین اپنی گودوں میں اٹھا کے پاؤں پہ پلاسٹر بندھا ہوا ہے, وہ کہہ رہے ہیں گھر پہ رو رو کے اس نے ضد کی ہوئی کہ نہیں مجھے ہر صورت میں مدرسے جانا ہے. تو یہاں تک پھر ایسا ایک شوق جو ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے. اور پھر جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بھی قابل نہیں ہوتے تو نمازوں کو کسی صورت قضا نہیں ہوتے, لیٹ کے بھی نماز پڑھنے کی صورتحال ہوتی ہے تو لیٹ کر نماز پڑھتے ہیں. بیٹھ کر کتنے بزرگ ہو جائیں, اسپتالوں کے اندر ایڈمٹ ہو جائیں, لیکن اس کے باوجود بھی کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں رہی تو بیٹھ کر اس انداز سے اپنی عبادت کو انجام دیتے ہیں. یعنی وہ شوق جو بچپن سے شروع ہوا تھا وہ کسی لمحے وہ شوق ختم ہونے نہیں آتا, چاہے وہ علم کا شوق ہو عبادت کا شوق. تو اس لحاظ سے بہت ضرورت اس بات کی ہے. تو اچھا, اس میں آپ کو ایک بات اور بھی دیکھ رہی ہیں کہ گھریلو کام کاج سے آپ کو پہلو طے نہیں کرنا ہے کہ بس آپ کہنے اب تو میں مدرسے جا رہی ہوں تو اب تو میں گھر کا کھانا بھی نہیں پکاؤں گی اور گھر کی صفائی ستھرائی بھی نہیں کروں گی, اور والدین چلا رہے ہیں گھر پہ اور دیگر بھائی بہن ناراض ہو رہے ہیں, یہاں تک کہ یہ سب باتیں سبب بنے گی کہ آپ کا تعلیم دین کا سلسلہ ادھورا رہ جائے. تو آپ کو گھریلو کام بھی سب کرنے ہیں. حتیٰ کہ کتنے ہمارے بزرگ علماء وغیرہ جو ہیں, دیکھیں نمازوں کے اعتبار سے بھی یہ بات کچھ سلائڈس رہ گئی تھی آپ کو دکھانی کہ اگر عادت ہو جائے اس کی تو کسی بھی عہدے پر اور جاب پہ بھی انسان ہو وہاں پہ بھی اپنی نمازوں کو انجام دیتا ہے. تو گھریلو کام کاج کے اعتبار سے بھی ہمارے علماء ہیں, مثلا اس بزرگی کے عالم میں بھی اگر مثلا ان کو روٹی لینے جانا پڑ رہی ہے تو وہ گھریلو کام کرتے بھی نظر آتے ہیں.
آیت اللہ نوری حمدانی یعنی مرجع تقلید ہیں، لیکن گھر کی سودا سلف لانا، سبزی لانا خود بازاروں میں جا کر لے کر آتے ہیں. تو معمولی سا علم حاصل کرنے کے لیے یہاں آنے کے لیے اب گھریلو کام کاج سے اپنے آپ کو کہیں کہ نہیں اب تو میں گھر کے کام نہیں کروں گی، یہ ایک اچھا رویہ نہیں ہوگا. رحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.